बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 मई 2021 बरोज़ इतवार 27 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी अबशर अकाउंट की, इकामा की, छुट्टी वालों की। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतालिक नई अपडेट्स आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, स्पेशल फ़्लाइट्स, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अबशर के जाली अकाउंट से होशियार रहा जाए। वज़ारत दाखिला के अबशर पोर्टल की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि अबशर सार्फिन खुद साख्ता अबशर अकाउंट से भेजे गए मैसेजेस से होशियार रहें और ऐसे किसी मैसेज का जवाब ना दें जो खुद साख्ता अबशर अकाउंट के ज़रिए भेजा गया हो। अखबार 24 ने अबशर पोर्टल की सर्विस से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर अबशर सर्विस पोर्टल की इंतज़ामिया ज़ाहिर करते हुए नामालूम अफराद की जानब से कुछ लोगों को मैसेजेस भेजे गए हैं। अबशर पोर्टल की इंतज़ामिया ने अपने सार्फिन से कहा कि अबशर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए बराह रास्त www.moi.gov.sa अबशर अकाउंट या वज़ारत दाखिला की वेबसाइट www.abshir.sa का ही इंतखाब करें। अखबार का कहना था कि बाद लोगों को जाली अबशर अकाउंट की जानब से मैसेजेस मौसूल हुए हैं, जिस पर अबशर इंतज़ामिया की जानब से वजाहत जारी करते हुए सार्फिन को सख्ती से हदायत की गई है कि जालसाजों से होशियार रहें। ब्राज़ील की 11 कंपनियों से मुर्गी के गोश्त की दरामद बंद। ब्राज़ील की वज़ारत सनअत और वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब ने 11 कंपनियों से मुर्गियों के गोश्त की दरामद की पाबंदी लगा दी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी फूड्स एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने ब्राज़ील की उन 11 कंपनियों के नामों की फहरिस्त जारी की है जिनसे गोश्त की दरामद पर पाबंदी लगाई गई है। SFDA ने ब्राज़ील के उन फैक्ट्री की फहरिस्त भी शाया की है जिनसे मुर्गियों का गोश्त मंगवाया जा सकता है। ब्राज़ीली हुकूमत ने कहा कि उसने पाबंदी के बारे में सऊदी अरब के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस क्या है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानब से डिजिटल सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तवासल पोर्टल का इजाफा किया गया है। जवाज़ात के डिजिटल अकाउंट अबशर पर फराहम की गई तवासल सर्विस के ज़रिए शहरी और तारकीन वतन जो है वो जवाज़ात से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि घर बैठे मामलात आसानी से अंजाम दिए जा सकते हैं। अबशर सर्विस के ट्विटर पर फराहम की जाने वाली खिदमत तवासिल के बारे में कहा गया है कि इस सर्विस के ज़रिए विज़िट वीज़े की मुद्दत में तोसी, नए पासपोर्ट की एंट्री और इसके अलावा कई और अहम जो खिदमात हैं वो इस पोर्टल पर फराहम की गई हैं। तवासल सर्विस है, इसके लिए अबशर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अरबी या इंग्लिश ज़ुबान का इंतखाब करें। उसके बाद माई सर्विसेज में जाने के बाद आप सर्विसेज का इंतखाब करें। सर्विसेज के ऑप्शन को जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते ही दो ऑप्शन ज़ाहिर होंगे जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए तारकीन जवाज़ात में अपनी फ़ाइल देख सकते हैं, जबकि दूसरी जो सर्विस है वो तवासल की है। तवासल सर्विस को क्लिक करने से वहाँ फ्राहम की जाने वाली जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं उसको जो है क्लिक करें, जहाँ तारकीन के लिए फ्राहम की जाने वाली सर्विसेज में इकामा की तजदीद, विज़िट वीज़े की मुद्दत में इजाफ़ा, नए पासपोर्ट की एंट्री, बैरून मुल्क मौजूद तारकीन के इकामा या खुरूजदा की मुद्दत में इजाफ़ा समेत सारी सर्विसेज मौजूद हैं। विज़िट वीज़े की मुद्दत में तोसी के लिए बाज़ औक़ात फ़ीस और इंश्योरेंस जमा कराने के बावजूद सिस्टम के ज़रिए ऑटोमेटिक तोसी नहीं होती, जिस पर सर्विस की जो तवासल है इसके ज़रिए अपना मसला बयान कर सकते हैं। तवासल सर्विस मुख्तसर तौर पर मसला दर्ज करने के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो भी अटैच करना ज़रूरी है, जिन्हें अपलोड करने की सहूलत सिस्टम में फ्राहम की गई है। ख्याल रहे तवासल सर्विस में दरख्वास्त देने के बाद वहाँ से दरख्वास्त गुजार के मोबाइल पर पैगाम भेजा जाता है जिसमें इस बात की तस्दीक की जाती है कि मामला जमा हो चुका है और सीरियल नंबर भी भेजा जाता है। तवासल सर्विस के ज़रिए हफ्तावार छुट्टियों के अलावा 3 दिन के अंदर मामले के बारे में अपडेट कर दिया जाता है। सर्विस पर मामला अरसाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि एक ही मामला एक ही बार और बार बार ना भेजा जाए, जिससे सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इकामा में पेशा आमिल आदि एग्रीमेंट में टेक्नीशियन क्या खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका पुराना नाम वज़ारत मेहनत था, की जानब से गैर मुल्कियों के लिए नया कानून बनाया गया है जिसका इतलाक़ 15 मार्च 2021 से हो चुका है। नए कानून के तहत वर्क एग्रीमेंट ही आपकी बुनियाद है, जिसमें पेशा वाराना काबिलियत और तालीमी सलाहियत की बुनियाद पर मुलाज़मत फ़राहम की जा रही है। इसमें नए कवानीन और दूसरे जो है कुछ चंद और मसाइल पर आपके सवालात मौसूल हुए हैं। अहमद कुरैशी कहते हैं, मेरा इकामा कई महीने से एक्सपायर है, कंपनी वाले तजदीद भी नहीं करा रहे, ऐसे में क्या कर सकता हूँ, क्या दूसरी जगह
کفیل کی اجازت کے بغیر کفالت تبدیل کر سکتا ہوں۔ ایک کمپنی سے مجھے اچھی جاب کی آفر بھی ملی ہوئی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے جو ہے اس کے نئے قانون کے تحت غیر ملکی کارکن کے اقامے کی بروقت تجدید کی ذمہ داری کفیل یا کمپنی کی ہے۔ اگر اقامہ کی تجدید نہیں کرائی جاتی تو اس صورت میں کارکن کسی دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ابھی نئے قانون کے مطابق ورک جو کفالت ہے لفظ اور جو یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اب نئے قانون کے مطابق جو آپ کا ورک ایگریمنٹ ہے وہی بنیاد ہوگا آپ کے اقامے کی، یعنی کہ جیسے ہی آپ کا ایگریمنٹ ختم ہوگا اسی کو آپ کا جو کانٹریکٹ ہے اور جو آپ کی جاب ہے اس کو آخری تصور کیا جائے گا، آپ نیا ایگریمنٹ جب تک رینیو نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ اسپانسرشپ تبدیل کرانے کے لیے قانون کے مطابق آپ کو کمپنی سے NOC لینے کی ضرورت نہیں۔ وزارت کی ویب سائٹ پر نئے اسپانسر کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کی درخواست جمع کریں، جس میں کفالت کی تبدیلی کے لیے اقامہ کی ایکسپائری مدت بھی درج کریں۔ وزارت افرادی قوت کی طرف سے NOC جاری کیا جائے گا۔ رجب علی خان کہتے ہیں کفیل نے جو ہے ایک بار حروب لگایا تھا جسے 2 ہفتے کے اندر کینسل کر دیا، اب وہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ تنازل لو، مگر میرے پاس اس وقت کوئی ڈیمانڈ لیٹر نہیں ہے، معلوم یہ کرنا ہے کفیل دوسری بار بھی حروب لگا سکتا ہے کیا؟ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق غیر ملکی ملازم کا حروب فائل ہونے کے 15 دن کے اندر کینسل کرانا آسان ہوتا ہے، اس کے بعد کینسل کرانا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال دوسری بار حروب فائل کرنے کے حوالے سے ہے تو قانون کے مطابق کارکن کا حروب 2 بار سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کفیل کو راضی کر لیں کہ وہ آپ کو تھوڑا ٹائم دے، جب تک آپ کسی دوسری جگہ پر ڈیمانڈ ڈھونڈتے ہیں تو ڈیمانڈ ڈھونڈ کر آپ دوسری جگہ اس کے بعد آپ ٹرانسفر لے لیں، تاکہ جو ہے آپ کا جو اقامہ ہے یا آپ کا جو ویزا ہے وہ بچ جائے، آپ کو دوبارہ نہ آنا پڑے۔ نئے قانون کے تحت ابھی آپ کا جاب کا ملازمت کا جو وہ معاہدہ ہی اہم ہے، تو کوشش کریں کہیں دوسری جگہ جاب ڈھونڈ کر آپ اس کو جو ہے ٹرانسفر لے لیں۔ مدثر کہتے ہیں میرے اقامے میں جو میرا پیشہ ہے وہ عامل آتی کا ہے، جبکہ اس کے علاوہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں میرا ملازمت کا معاہدہ وہاں پر ٹیکنیکل کا ہے، اور ان کا کہنا ہے معلوم یہ کرنا ہے کیا میرا ایگریمنٹ درست ہے، بعد میں مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ عملی طور پر بھی وہی پروفیشن اختیار کریں جو اقامے میں درج ہے۔ اقامے میں ہم لیبر ہے اور کام ٹیکنیشین کا کر رہے ہیں تو یہ قانون کی شق نمبر 38 کی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی درج کی جائے گی، یعنی غیر متعلقہ کام کرنے کا چالان ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے آپ تعلیمی اسناد کے مطابق ہی اپنا ورک پرمٹ پر پیشہ درست کروائیں۔ اور نئے قانون کے مطابق ابھی آپ کا جو جس ورک ایگریمنٹ ہے اور اس میں جو آپ کا جاب ہے اسی کی اہمیت ہوگی، اور آپ کا نئے قانون کے مطابق ابھی جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو وہ بھی چاہیے ہوں گے، آپ کی ڈگریز وغیرہ اسی کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ کی جو ہے نہ تو ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہ ہی اب اقامہ رینیو ہوگا۔ سعودی عرب میں 17 مئی سے غیر ملکیوں کے سیاحوں کے استقبال کی تیاریاں۔ سعودی عرب میں نائب وزیر سیاحت شہزادی حفا آل سعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 17 مئی 2021 سے غیر ملکی سیاحوں کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شہزادی حفا نے خصوصی پروگرام سوال مباشر کو انٹرویو میں کہا کہ سیاحت کا شعبہ 2019 سے غیر ملکی سیاحوں کا خیر مقدم کر رہا ہے، البتہ کرونا کے زمانے میں پہلا ہدف سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین فراہم کر کے اب ہم ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے ہوائی اڈے اور بری سرحدی چوکیاں کھول سکیں۔ 93 نئی سیاحتی کمپنیاں سعودی عرب میں قائم ہوئی ہیں۔ سعودی حکومت نے وبا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے 120 ارب ریال کی ترغیبات دیں۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک ٹورزم کو موسم گرما کے دوران 33% جو ہے وہ فروغ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی سیاحت کے اہداف کا مقصد 2018 کے دوران ہمارا قومی پیداوار میں صرف 3.2 تھا اور 19 میں 3.5، 2020 میں یہ جو سیاحت پر جو خرچ ہے اس کا حجم 63 ارب ریال تک پہنچ گیا تھا۔ سعودی شہریوں کو بھی انڈونیشیا کا سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ انڈونیشیا میں سعودی سفیر عصام السقفی نے سعودی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کرونا وبا ختم ہونے تک انڈونیشیا کے سفر کا پروگرام کینسل کر دیں، جبکہ انڈونیشیا پہنچنے والے سعودی جکارتا میں سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو میں سعودی سفیر نے کہا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ ضوابط کی سختی سے پابندی کریں۔ انڈونیشیا میں ہر روز کرونا کے 2000 سے زیادہ نئے مصدقہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ، خصوصی کمیٹی سفر کے لیے محفوظ ممالک کی فہرست تیار کر رہی ہے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان نے کہا خصوصی کمیٹیاں ان ممالک کی جو ہے وہ فہرست تیار کر رہی ہے، ان کے ناموں کا اعلان کریں گی جہاں کے لیے سفر مناسب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا خصوصی کمیٹیاں ان ممالک کی فہرست تیار کر رہی ہیں جن کا سفر مناسب نہیں ہوگا۔ ہر مسافر کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ ملک کے سفری ضوابط جاننے کے بعد ہی اس کا سفر کرے۔
محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان ابراہیم الروسا نے الاخباریہ چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تمام لوگ اپنے سفر کو محفوظ اور مفید بنانے کے لیے متعلقہ ملک کی ہدایات کی پابندی کریں اور کسی بھی مشکل میں پڑنے سے بچنے کے لیے قواعد و ضوابط کا احترام کریں۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ بیان میں کہہ چکی ہے کہ پیر 17 مئی 2021 سے سعودیوں کے لیے سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ سعودی ایئرپورٹس، بندرگاہیں اور بری سرحدی چوکیاں کھول دی جائیں گی۔ خصوصی کمیٹیاں ان ممالک کے نام کا اعلان کریں گی جہاں کے لیے سفر نامناسب ہوگا۔ سعودی عربین ایئر لائن کے طیاروں میں ہوا کی شفافیت کا تناسب 99.7%۔ سعودی عربین ایئر لائنز میں رابطہ جات کے مینیجر عبداللہ الشہرانی نے مسافروں کو اطمینان دلایا ہے کہ پروازوں پر جو صاف ہوا کا تناسب ہے 99.7% تک ہے۔ مسافروں کی صحت اور سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق الشہرانی نے کہا کہ سعودیہ صحت اور سلامتی کے حوالے سے دنیا کی 10 بہترین ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ بات کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی۔ آج آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت آج دلی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جدہ سے G86008۔ حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے IX1984۔ دمام سے ریاض سے جو ہے وہ لکھنؤ کے لیے 4 فلائٹس جائیں گی، 3 ہوں گی ریاض سے، 1 دمام سے، اور یہ انڈیگو اور ایئرگو کی فلائٹ ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ریاض سے ممبئی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی سعودی عربین ایئر لائن کی SB968۔ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اسلام آباد کے لیے آج 3 فلائٹس ہیں ریاض سے اور ایئر بلو اور PIA کی۔ کراچی کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ ہے PK9732۔ لاہور کے لیے آج 3 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ، ایک ریاض اور ایک دمام سے، اور اس کے علاوہ ملتان کے لیے 2 فلائٹ ہیں جدہ سے، ایک ایئر بلو کی اور ایک PIA کی۔ باقی کمپلیٹ اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لے کے چلیں گے کچھ دوسری خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے کچھ کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ کورونا کیسز 1000 سے کم، صحت یابی میں اضافہ۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 997 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ ایک ہی دن میں کورونا سے 1026 افراد صحت یاب ہوئے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق جو ہے وزارت صحت کے حوالے سے کہا کہ ہفتے کے دن سامنے آنے والے مزید کیسز کی تعداد جو ہے اب تک سعودی عرب میں کورونا کے جو مجموعی متعلقہ کیسز ہیں 4,25,442 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 14 ہلاکتیں ہوئی، جس کے بعد اب تک اس مرض سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7,059 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ 8 مئی کو سب سے زیادہ کورونا کے کیسز کی تصدیق ریاض ریجن میں ہوئی، جہاں 372 افراد اس مرض میں پائے گئے، جبکہ مکہ جو ریجن ہے اس میں 250 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے کتنے اور کن شعبوں میں معاہدوں پر دستخط کیے؟ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے اعلیٰ رابطہ کونسل سمیت 3 معاہدوں اور 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم پاکستان نے سعودی پاکستانی اعلیٰ رابطہ کونسل کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA نے جو ہے سعودی ولی عہد اور عمران خان کی موجودگی میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 معاہدوں، 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جس میں سزا یافتگان کے سلسلے میں تعاون کا معاہدہ، انسدادی جرائم کے سلسلے میں تعاون کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔